أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. اے ایمان والو، تم پر بالکل اسی طرح جس طرح تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ ایاماً معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدۃ من ایام اخر، پس تم میں سے کوئی شخص اگر مریض ہے یا سفر پر ہے تو یہ گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا او على سفر فعدۃ من ایام اخر۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور ہدایت اور فرقان کے دلائل کے ساتھ، دلائل کے طور پر۔ پس جو شخص بھی اس مہینے میں حاضر ہو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یعنی پورے ماہ کے روزے رکھے، اور جو شخص مریض ہے یا سفر پر ہے تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں: کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزے کے۔ فإنہ لی وأنا أجزی بہ، یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ والصیام جنۃ، اور روزہ ڈھال ہے۔ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، پس جب بھی تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو تو نہ تو وہ بے حیائی کی بےہودہ باتیں کرے اور نہ چیخو پکار کرے، یعنی عام بول چال میں سنجیدگی اختیار کرے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے دنوں کی طرح چیخو پکار کرتا پھرے، شور شرابہ کرتا پھرے۔ وقار، متانت آنی چاہیے روزے کے ساتھ۔ فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی بھی شخص اس سے منہ ماری کرتا ہے، چاہے یہ حق پر ہے، أَوْ قَاتَلَهُ ہاتھا پائی کرتا ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو اسے چاہیے کہ پیچھے ہٹ جائے، یہ کہے میں روزے دار ہوں۔ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ کی بو، بدبو نہیں، بو جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے منہ کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے، معدے کے اندر سے خالی ہونے کی وجہ سے، خشکی کی وجہ سے ایک مہک آتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک
خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور عمدہ ہے۔ للصائم فرحتان یفرحہما، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جو وہ پا لیتا ہے۔ ایک ہے اذا افطر فرح بفطرہ، جب وہ افطاری کرتا ہے تو افطاری سے خوشی پاتا ہے۔ یہ وہ خوشی ہے، یہ وہ فرحت ہے جو روح افزا پیش نہیں کر سکتا، کوئی مشروب پیش نہیں کر سکتا۔ یہ فرحت، یہ طبیعت کو جو اللہ تعالی نوازتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، یہ دنیا کی کوئی خوراک آپ کو نہیں دے سکتی۔ روزہ رکھنے کے بعد جب آپ چاہے سادہ پانی سے روزہ کھولیں گے، جو خوشی ہوتی ہے وہ ایک خوشی، ایک فطری خوشی ہے۔ یہ خوشی اللہ کے نبی نے نعمت کے طور پر گنوائی ہے اور روزے کی فضیلت کے طور پر بتائی ہے۔ اس کی کوئی تو بہتری ہے انسان کے لیے۔ روزہ کھولتے ہی جو خوشی پاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے خوشی ہے، یہ نعمت ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسے رستے میں ہے، ایسی جگہ پر انسان نہ ہاتھ میں کچھ ہے نہ پانی پی سکتا ہے، تو وہاں روزہ نیت کے ساتھ کھولنا پڑتا ہے، تو وہاں بھی خوشی ہوتی ہے۔ یہ کھانے پینے کی خوشی نہیں ہے، یہ روزے کی افطاری کی خوشی ہے کہ کھل گیا روزہ۔ یہ خوشی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اور یہ صرف روزے دار کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، دوسری خوشی اس دن ہوگی جس دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ یہ اہل سنت کا، اسلام کا عقیدہ ہے کہ تمام اہل جنت اپنے رب سے ملیں گے، زیارت کریں گے، اور جنت میں زیارتیں بار بار ہوں گی۔ اس کی خاطر دنیا میں روزے رکھے تھے، حلال چیزیں چھوڑی تھیں، اس وجہ سے بڑی خوشی ہوگی جب اپنے رب سے ملے گا، بڑے اچھے خوشگوار ماحول میں ملے گا۔ متفق علیہ، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، کہ روزے دار ابن آدم روزہ رکھتا ہے اور یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا، کیونکہ اس روزے میں جو خوبی پائی جاتی ہے وہ میرے لیے خالص میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، ورنہ چھپ کے بھی تو کون دیکھ رہا ہے؟ اگر لوگوں کے لیے روزہ ہوتا، چھوٹا سا بچہ بھی شوق سے ہمارا جب روزہ رکھتا ہے، ماں باپ زور لگاتے ہیں بیٹا پانی پی لے، کہیں روزہ مشکل نہ پڑ جائے، روزہ نہیں، پانی کا گھونٹ نہیں پینا چاہتا۔ کتنی عظیم عبادت ہے یہ، ہے وہ اخلاص کہ بندہ اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے، اللہ کے لیے چھوڑی ہے ایک چیز، اور اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے پورا دن اللہ کے لیے قربانی دی ہے، اللہ کے کہنے پر میں نے نہ پانی کا گھونٹ پیا ہے نہ میں نے کھانا کھایا ہے، اور بڑا مشکل دن تھا، بڑی گرمی تھی، بڑے کام بھی تھے، اللہ کی توفیق سے میں نے روزہ بھی پورا کر لیا، بڑی خوشی ہوتی ہے، اور یہ بھی اللہ کی ایک توفیق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی ہے کہ میرے لیے کھانا چھوڑ دیا، میرے لیے پینا چھوڑ دیا، میرے لیے خواہشات چھوڑ دی۔ بہت کام کرنا چاہتا، جائز خواہشات چھوڑ دی، اسی لیے فرمایا الصیام لی، بس روزہ میرا ہی ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، یعنی اس کا بدلہ فرشتے بھی شمار نہیں کر سکتے، اس کا بدلہ میرے پاس ہی ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس روزے دار کو کتنا عظیم بدلہ ملے گا۔ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، باقی جو نیکیاں ہیں، باقی نیکیوں کی لمٹ بتائی ہے کہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے آدمی تو ایک نیکی کی گنتی 10 سے شروع ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اس موحد کے اوپر، مسلمان کے اوپر،
جس نے ساری دنیا کی بدعقیدگیاں چھوڑ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاک کلمے کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ اور اس وجہ سے جب یہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے، اگرچہ کفار بھی بڑے نیک عمل کرتے ہیں، لیکن سب عمل ضائع ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اس کا اجر اس لیے ہے اس بندے کا کہ ساری فضیلتیں، یہ جنتیں اس لیے سجائی گئی ہیں، یہ اعمال اس کو نصیب کیے گئے ہیں کہ اس کی خوشبختی جو ہے وہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت کو قبول کیا ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا وزن بن گیا ہے۔ اس کی ایک نیکی اللہ تعالیٰ 10 سے شروع کرتا ہے اس کا شمار۔ یہ تو آغاز ہے ایک نیکی کی گنتی کا، وہی نیکی بڑھتے بڑھتے 70 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اضعاف کثیرہ، کئی گنا، لیکن روزے سے نیچے نیچے، روزہ ان سب سے اوپر ہے۔ اور یہ ساری کی ساری فضیلتیں نہ کسی فرقے کی ہیں، نہ کسی جماعت کی ہیں، نہ کسی علاقے کی ہیں، آپ کے مسلمان ہونے کی فضیلت ہے۔ یہ مسلمان ہونے پر فخر نہیں ہے، فلاں پارٹی، فلاں قبیلہ، فلاں تنظیم، فلاں علاقہ، ہاں ان نسبتوں پر فخر کرتا پھرتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے۔ مسلمان ہونے پر فخر ہے، کرنا چاہیے۔ مسلمان ہونا عبادت ہے، مسلمان ہونا نیکی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب بھی مرو مسلمان ہو کر مرو، زندگی اسلام پر گزارو۔ جنازے میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جس کو بھی ہمیں زندہ رکھے ہمیں اسلام پر زندہ رکھنا۔ دعا یہ کرتے ہیں اور منمانی کے مسلک بنائے ہوئے ہیں۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں سے جس کو بھی وفات کرے تو موت عطا کرے تو ہمیں ایمان پر موت دینا۔ دعائیں یہ کرتا ہے، اور طریقہ کار الگ الگ۔ یہ فضیلت ہر مسلمان کے لیے۔ اگر ہم سب اس فضیلت کو سامنے رکھیں، اسلام کی فضیلت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی فضیلت کو، چھوڑ دے ساری نسبتیں، چھوڑ دے سارے مشن، سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، کوئی بھی بندہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے خاطر، یا تو وہ اللہ کے راستے میں تھا یا گھر میں ہی تھا، اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اور اللہ کا راستہ صحابہ کی ڈکشنری میں صرف 2 ہیں۔ ایک ہے کہ سپہ سالار نے، حاکم وقت نے آپ کو جنگ کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ حاکم وقت نے، کوئی امیر المجاہدین نہیں ہے امت اسلامیہ میں، اسلامی ریاست کے اندر کوئی امیر المجاہدین نہیں ہے مسلمانوں کا سوائے سپہ سالار کے۔ اگر کسی نے بنائے ہیں تو وہ خوارج تھے، تاریخ خوارج سے بھری پڑی ہے، فرقہ باطنیہ رافضیوں سے بھری پڑی ہے، جنہوں نے اپنے امیر بنائے ہیں۔ اہل سنت کا کوئی امیر نہیں ہوتا ہے سوائے حکمران کے، چاہے وہ دیکھنے میں انسان ہے اور حقیقت میں شیطان ہے۔ مسلمان ہے جب تک حاکم وقت وہی سپہ سالار ہے، وہی امیر مسلمین ہے، وہی امیر المومنین ہے، وہی قائد ملت ہے، قائد اسلام ہے، وہی ہمارا نمائندہ ہے۔ پوری قوم نمائندہ، پوری قوم کا دین ہے، کسی تنظیم جماعت کا دین نہیں ہے۔ تو جس کو حاکم وقت نے ڈیوٹی پر لگایا ہے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، چاہے وہ بارڈر پہ ایک سپاہی کھڑا ہے یا عین شہر کی چورنگی میں ایک سیکیورٹی کر رہا ہے، یہ اللہ کے راستے میں کھڑا ہے،
دوسرا وہ ہے جو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑا، علماء کے پیچھے لگنے کے لیے دور دراز علاقوں میں نکلنا پڑا، اپنا فیوچر قربان کرنا پڑا، سب اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں سے دور جانا پڑا، وہ بھی اللہ کے راستے میں۔ فرمایا کسی بندے نے ایک دن کا روزہ اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے رکھا، إِلَّا بَعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ 70 خَرِيفًا، اللہ تعالیٰ صرف اس ایک دن کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ اور یہ روزہ کون سا ہے؟ ماہ رمضان کی شرط نہیں لگائی ہے، ہو سکتا ہے نفلی روزہ ہو کوئی روزہ، چاہے فرض ہے نفل، اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ اور جو اس سے پہلے حدیث تھی کہ روزہ میرے ہی لیے، میں اس کا اجر دوں گا، وہ بھی عام ہے، چاہے وہ ماہ رمضان کا روزہ ہو یا نفل روزہ رکھا تھا آپ نے کوئی۔ ماہ رمضان کے روزے تو اسلام کا رکن ہے، عمل کی فضیلت الگ چیز ہے، یہ آپ کو فضیلت بتائی گئی ہے۔ ماہ رمضان کے روزے کی اہمیت ہے کہ بغیر عذر کے اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے جسم کے ساتھ جاگتے میں، وہ ایک دفعہ ہے، اور اس کے علاوہ نیند میں کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی گئی ہے نیند میں، اور آپ کی نیند ہمارے جاگنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ آپ نیند میں بھی جو کچھ بولتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر وحی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 فرشتے لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر عذاب ہو رہا ہے، بکروں کی طرح الٹے لٹکائے ہوئے ہیں، خون یہ ان کی گالیں چری ہوئی ہیں، الٹے لٹکے ہوئے، ٹخنوں کی ہڈی کے ساتھ لٹکائے ہوئے ہیں، اور خون ٹپک رہا ہے، بیلوں کی طرح چیخیں مار رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ماہ رمضان کا روزہ افطاری سے پہلے کھول لیتے ہیں، یعنی یا تو رکھتے ہی نہیں ہیں، اگر رکھ لیا تو پہلے توڑ دیا۔ ماہ رمضان کا روزہ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا یا توڑ دیا، سوائے توبہ کے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اب توبہ جب تک نہیں کرے گا، وہ چاہے پورے 2 مہینے کے روزے رکھ لے، یہ توبہ ضروری ہے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ، کہ جس شخص نے ماہ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو روزے رکھتے ہیں 2 چیزوں کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام گناہوں کی مغفرت کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ یہاں وضاحت ضروری ہے کہ اہل سنت والجماعہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا جو مسلک ہے ایسے مسائل میں کہ جو اعمال کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، معاف ہوتے ہیں، وہ صغیرہ گناہ ہے۔ باقی کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے،
توبہ کریں گے تو وہ گناہ معاف ہوں گے، اور اگر بغیر توبہ کے بندہ فوت ہو جائے، اللہ نہ کرے کبیرہ گناہوں سے شرک کے علاوہ، تو اس کے بارے میں اہل سنت کا یہ مسلک ہے کہ ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بہت گناہ گار تھا لہذا جہنم میں جل رہا ہے، یا یہ بہت اچھا بندہ تھا اللہ نے معاف کر دیا، بلکہ ان کے بارے میں اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ اب وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ چاہے تو تمام گناہوں سے درگزر فرما دے اور اسے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دے، نہ اسے عذاب قبر ہو نہ آگے کوئی تکلیف ہو، اور اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جتنے اس کے گناہ ہیں اس پر اس کو سزا دے۔ لہذا کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ دنیا میں شرط ہے، اگر بغیر توبہ کے فوت ہو جائے تو ہمارے لیے اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اب اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، کہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا میں جسے چاہوں شرک سے کم گناہ والوں کو جس کو چاہوں معاف کر دوں، جس کو چاہوں نہ معاف کروں، اب وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہیں۔ تو ماہ رمضان کے روزے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، ایمان یعنی اس کا دل کی تصدیق کے ساتھ روزے کی فرضیت کو دل کی تصدیق سے قبول کرتا ہے، دل سے تسلیم کرتا ہے، اور اس کے اجر و ثواب میں شوق رکھتا ہے، رغبت رکھتا ہے، نیت ہے اس کی کہ میں پالوں اس ماہ رمضان کی فضیلت، پالوں اس ماہ رمضان سے فائدہ اٹھا لوں، یعنی نہ تو سستی کاہلی ہو اور نہ اس کے اندر بے رغبتی ہو، لاپرواہی ہو کہ بس ماہ رمضان آیا لوگ رکھ رہے ہیں میں بھی رکھ رہا ہوں روزہ، بلکہ اس کے اندر دو چیزیں موجود ہونی چاہیے ہر مسلمان کے اندر، کہ ایمان لائے کہ اسلام کا رکن ہے، ماہ رمضان اسلام کا رکن ہے، پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہو۔ اسی لیے ماہ رمضان کے روزے کے لیے شرط ہے کہ رات کو آپ کا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں کل روزہ رکھوں گا۔ اگر رات کو ارادہ تھا میں روزہ نہیں رکھوں گا اور صبح سحری بند ہونے کے بعد ارادہ بنا چلو رکھ لیتا ہوں، اب روزہ نہیں ہوگا۔ تو پہلے دل کی تصدیق، دل سے تیار ہو، ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے ہر مسلمان کہ میں ماہ رمضان کے روزے میرے اوپر فرض ہیں، اور اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ کہیں مجھ سے چھوٹ نہ جائیں، اس کو رغبت ہو، شوق ہو۔ ان دو جذبوں کے ساتھ جب ماہ رمضان گزارتا ہے تو پورا ماہ رمضان جب ختم ہوتا ہے تو یہ ماہ رمضان، یہ پورا مہینہ کمی کوتاہیوں کے باوجود ان دو جذبوں کے ہونے کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ اور یہی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز یعنی تراویح قیام اللیل کے بارے میں بتائی ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے ماہ رمضان کا قیام انہی دو جذبوں سے کیا، ایمانا واحتسابا، ایمان لاتے ہوئے دل کی تصدیق کے ساتھ کہ یہ وہ عمل ہے جس کی فضیلتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں برحق ہیں، اور میں ان کا محتاج ہوں، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، یہ مہینہ بڑا قیمتی ہے، یہ زندگی کا سنہری موقع ہے، کہیں مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ اس جذبے سے سارے کام کاج ادھر ادھر کر کے روزہ اور تراویح کا اہتمام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب ماہ رمضان آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ صیغہ ایسا استعمال کیا فتحت غلقت، کہ ٹائٹ کر کے بند کر دیا جاتا ہے اور ٹائٹ کر کے کھول دیا جاتا ہے، کہیں سے بھی تھوڑی سی کسر نہیں چھوڑی جاتی کہ تھوڑا سا بھی دروازہ چلو ہوا سے جیسے ہل جاتا ہے، کسر نہیں چھوڑی جاتی کھولنے میں
اور جہنم کے دروازے بند کرنے میں۔ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، اور سرکش شیاطین جو ہیں جنات، ان کو پکڑ کے جکڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے پڑھا ہے وہ من الجنۃ والناس، شیاطین انسانوں میں بھی ہیں، ان کو نہیں بتایا، ان کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ ان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، وہ ہمارے بیچ میں ہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب ہیں ایمان کمزور ہونے کے، ہمارے بدعمالیاں، ہماری بدعملی وہ سب سے بڑا سبب ہے ایمان کی کمزوری کا۔ یہ یاد رکھیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور یہ اصول ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ کیسے گھٹتا ہے؟ کوئی بھی جب بندہ گناہ کرتا ہے، چاہے وہ شیطان کے وسوسے سے یا اپنی مرضی سے، کسی انسان کی وسوسے میں آ کر، کسی کی اتباع میں، کسی خواہش میں لگ کے، دنیا داری میں آ کر کوئی بھی گناہ کرتا ہے، ایمان نیچے چلا جاتا ہے، گھٹتا ہے اس گناہ کے حساب سے۔ پھر ہر گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے اور گھٹتا چلا جاتا ہے، اور جو ہی نیکی کرتا ہے ایمان پھر اوپر آتا ہے، اور گناہ کا اثر بھی ختم ہوتا ہے، اور ایک نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے، بندے کو دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ لہذا تھوڑا سا اپنے اوپر جبر کرنا پڑے گا، گناہ چھوڑنے کے لیے بھی اور نیکی کرنے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ تہجد کی نماز آ کے کھڑی ہو جائے گی، فرشتہ آئے گا ہمیں جذبہ دے کر کھڑا کر دے گا اور ہم بڑے خوش و خضوع سے کھڑے ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا اپنے اوپر تھوڑا لوڈ ڈالنا پڑے گا، پھر اللہ تعالی ہمیں مٹھاس چکھائے گا تہجد کی، نماز کی، عبادت کی۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا پڑے گا۔ اسی طرح گناہ چھوڑنے کے لیے بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو پریشان کرنا پڑے گا، پھر دیکھیں کیسے راستہ کھلتا ہے، اور شیطان بے بس ہو جائے گا۔ شیطان سے بھی پہلے ہماری بدعمالیاں ہمارا نقصان کرتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی بھی ہماری کوتاہیاں ہو چکی ہیں ان سب کا اللہ تعالیٰ ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔